لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ محترم سامعین کرام، کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ البقرہ کی روشنی میں اور سورہ آل عمران کی روشنی میں کچھ آیتیں پیش کی تھی اور مومنوں کی صفات کیا ہیں وہ بیان کیا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر ایک قصہ ہے ہاروت اور ماروت کا ہے، اس قصے پر روشنی ڈالی جائے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، گائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے، گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس شخص کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس شخص کا صرف ایک بھتیجا تھا بس۔ تو اس کے بھتیجے نے ایک رات اپنے چچا کو قتل کر دیا رات میں، اور قتل کرنے کے بعد ایک دوسرے شخص کے دروازے پہ لے جا کر کے پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا، بڑا چرچا ہوا کس نے قتل کیا، کون ہو سکتا ہے۔ پوری بستی کے لوگ آ گئے، اکٹھے ہو گئے، چرچا بہت زیادہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام تک یہ بات پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا ہے، موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ کوئی ہم لوگوں کو ترکیب بتائے، اس کے قاتل کا پتہ چلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یہ آیت جب آپ پڑھیں گے پھر اس کے بعد آگے والی آیتیں قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، یہ ساری آیتیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا ہے، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ کوئی تدبیر بتائے۔ موسیٰ نے کہا، اے اللہ کوئی ترکیب بتا، قاتل کا پتہ چل جائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے کو لاؤ اور اس کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا جو ٹکڑا ہے اسے مقتول کے منہ پہ مارو، چہرے پہ مارو، وہ زندہ ہو کر کے قاتل کا نام بتا کر کے پھر مر جائے گا۔ بہرحال اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو بنی اسرائیل یہ اتنی بدبخت قوم تھی، اس کو چاہیے یہ تھا کہ اس کو فوراً اس پر عمل کرتی اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد مقتول کے منہ پہ مارتی، لیکن اس نے کہا ہے موسیٰ اپنے رب سے کہو کون سا کلر، گائے تو بہت کلر کے ہوتے ہیں، موٹا گائے یا پتلا گائے، جوان یا بوڑھا۔ بہرحال انہوں نے بہت زیادہ اپنے معاملے کو سخت کر لیا، سوال پہ سوال کرتے جا رہے تھے، اے موسیٰ رب سے کہو کون سا گائے۔ ارے بھائی جب اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح، تو کوئی سا بھی گائے لا کر کے ذبح کر دینا چاہیے تھا۔ بہرحال گائے کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد مارا گیا، وہ آدمی زندہ ہو کر کے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے واقعہ ذکر کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام بقرہ، سورۃ البقرہ۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ آدمی رات کے اندھیرے میں بھی کوئی گناہ کرے، یا کسی پہاڑ، کالی پہاڑ پہ چلے جائے، کالی چٹان پہ، یا کسی بھی دنیا کے کونے کے اندر چلے جائے اور وہ کوئی بھی گناہ کرے، اللہ رب العالمین کو سب علم ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہمارے گناہ کو ظاہر کرنا بھی اس کا بھی قدرت رکھتا ہے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو اللہ کو نہیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، وہ کسی بھی وقت ظاہر کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ تالاب میں جاتا تھا نہانے کے لیے روزانہ، کہتا تھا روزے سے رہتا تھا، اور وہ کیا کہتا تھا، ارے میں پانی ایسے پیتا ہوں کہ اللہ بھی نہیں جان پاتا ہے، اللہ کو بھی نہیں معلوم پڑتا ہے، میں اسے پانی پی لیتا ہوں۔ ایک دن پانی پیتے پیتے اس کے گلے میں ایک مچھلی چلی گئی، اس کے منہ میں، اب وہ مچھلی جا کر کے گلے میں اٹک گئی۔ اب تو چرچا ہو گیا،
اس کا پول کھل گیا۔ تو اللہ کو سب معلوم ہے میرے بھائیوں، ہم کون سا گناہ کب کریں۔ تو اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم کوئی بھی گناہ کریں اللہ کو سب معلوم ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس واقعے سے کہ بعض لوگ یہ کہتے تھے، نبی کے زمانے میں انکار کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ لوگوں کو مارنے کے بعد پھر سے زندہ کرنے کا قدرت رکھتا ہے، قیامت کے دن پھر سے زندہ کرے گا۔ آئیے چلتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ آیت، پوری آیت اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ جادو جو یہودیوں کا عقیدہ ہے، ہاروت اور ماروت کے تعلق سے جو عقیدہ ہے، اس کا رد اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قصہ بیان کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ایک پیغمبر ہیں، ایک نبی ہیں، ان کا تذکرہ اس واقعے کے اندر کیا ہے۔ اور بنیادی بات یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد جو نیک پیغمبر ہیں، جن کے اوپر زبور نازل کیا گیا، آسمانی کتاب، ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت سلیمان کو حکومت اور نبوت یہ وراثت میں ملی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نبوت حقہ کے جو امتیازی خصوصیات تھے حضرت سلیمان کے، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا۔ ہواؤں کو چلانے والے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور لکھا گیا ہے، آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت اتنی مسافت اختیار کر لیتے تھے، اتنا تیز چل لیتے تھے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک گھڑ سوار 1 مہینے تک گھوڑے پر سواری کرے، حضرت سلیمان علیہ السلام صرف صبح کے ٹائم اتنا چل لیتے تھے اور شام کے ٹائم بھی اتنا چل لیتے تھے۔ ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ یہ چیونٹی ہو یا کوئی بھی جانور ہو، چرند پرند حیوان ہو، ہر جانور کا یہ آواز سمجھ لیتے تھے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے یہ سمجھ دی تھی، یہ بوجھ دی تھی۔ اور تیسری خصوصیت یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت نہیں، ان کی حکومت جناتوں پر بھی تھی، یہ جنوں پر بھی حکومت کیا کرتے تھے۔ اور کوئی بھی حکم اگر جنوں کو یہ دے دیتے تھے کہ وہ اس حکم کی نافرمانی نہیں کیا کرتے، فوراً بجا لاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع پر حکم دیا جناتوں کو کہ بیت المقدس کی تعمیر کرو۔ بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، یہ بالکل جھوٹ بات ہے۔ بلکہ بیت المقدس کی تعمیر اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو اس کے بانی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے اصل بانی نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سے انہوں نے پوچھا ہے، اللہ کے نبی اس کائنات کے اندر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ سب سے پہلی مسجد کون سی؟ آپ نے فرمایا کعبۃ اللہ، کعبہ اللہ کا گھر بیت الحرام، یہ اس کائنات کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ پھر سوال کیا اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی، یہ دوسرا گھر ہے اللہ رب العالمین کا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کی تعمیر میں جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا ہے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان کے درمیان جو فاصلہ ہے مدت کا، وہ 1000 سال ہے، 1000 سال ہے۔ تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے بنوایا؟ اور دوسری بات کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کی، تو اس کے 40 سال کے بعد
حضرت ابراہیم کی اولاد ہی میں سے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نے یروشلم کے اندر مسجد اقصی کا تعمیر کیا. تو اس کے اصل بانی حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہ تعمیر کر کے ان کا مقصد یہ تھا کہ میں بیت المقدس کی تعمیر کروں اور میری اولاد یہاں آباد ہو، اور آباد ہونے کے بعد یہاں بسے پھلے پھولے، بنی اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے. بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد اثر نو یعنی پھر سے اس کو اچھے طریقے سے تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور جناتوں کو کہا کہ بڑے قیمتی پتھر لاؤ، بیش قیمتی پتھر، اچھے اس میں مٹیریل لاؤ اور لگاؤ. چونکہ یہ کام انسان نہیں کر سکتا تھا، تو جناتوں کو جب حضرت سلیمان نے حکم دیا تو یہ فوراً تعمیر کرتے ہوئے بڑے دور دور سے جاتے تھے اور پتھروں کو لا کر کے بیت المقدس کی تعمیر کیا کرتے تھے. آج بھی آپ جائیں گے مسجد اقصی دیکھیں گے تو اتنے بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے ان کو تراشا گیا ہے کہ کوئی انسان ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، اور اتنی اونچائی پر ان پتھروں کو لگایا گیا ہے. میرے بھائیو آپ حیران رہ جائیں گے دیکھ کر کے. تو جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا، حضرت سلیمان کا جب انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال کے بعد جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جادو سکھانا شروع کر دیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے. یہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان جو جناتوں پر حکومت کرتے تھے یہ جادو سے کیا کرتے تھے، بلکہ یہ سراسر غلط ہے. سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر جادو کی جتنی ساری کتابیں تھیں، ساری کتابیں اپنے سلطنت کے کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا. ان کے مرنے کے بعد شیاطین نے اس کو اٹھا کر کے ان کتابوں کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جادو سکھانا شروع کر دیا. یہ قصہ یوں ہے میرے بھائی. اور پھر اس کے بعد ایک روایت بیان کیا جاتا ہے، مرفوع روایت ہاروت اور ماروت کے بارے میں. وہ روایت کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت. عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہے. یہ روایت سراسر لا یعنی ہے، غلط ہے. اور یہ روایت یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے اللہ رب العالمین سے کہنے لگے، اے اللہ تو نے انسانوں کو حکومت دی ہے، کیوں ایسے لوگوں کو حکومت دی ہے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں زمین پہ رہ کر کے. اے اللہ ان سے حکومت چھین لے. تو اللہ رب العالمین نے کہا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے کہا کہ دو وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. ایک وجہ ہے شہوت کا، انسان اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. اللہ نے کہا اگر دو چیزیں میں تمہیں دے دوں اور تمہیں زمین پہ بھیج دوں تو تم بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاؤ گے. فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے حدیث کے اندر. تو اللہ رب العالمین نے بھیجا ان کو شہر بابل کے اندر. جب یہ لوگ شہر بابل کے اندر پہنچے تو یہ لوگ قاضی بن گئے، فیصلہ کرنے لگ گئے. بہرحال جب یہ فیصلہ کرتے تھے تو ان کا چرچا بہت دور دور تک ہو گیا. ایک دن ان کے عدالت میں ایک عورت آئی. اس عورت کا نام زہرہ تھا، اور وہ عورت اپنے شوہر کا مقدمہ لے کر کے ان کے دربار میں آئی. تو وہ عورت بڑی خوبصورت تھی. انہوں نے جب دیکھا تو اس عورت سے ان کو عشق ہو گیا، پیار ہو گیا، پسند آ گئی ہے عورت. تو انہوں نے اس عورت سے بہت کچھ کہا. تو اس عورت نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں. میرے شوہر جب جان پائیں گے تو یہ کریں گے میرے ساتھ، وہ کریں گے، اور آپ کا دھرم الگ ہے، میرا دھرم الگ ہے، میرا دین الگ ہے، آپ کا دین الگ ہے. بہرحال وہ عورت چلی گئی. پھر انہوں نے کچھ دنوں بعد ان کے دل میں وہ عشق کا جذبہ بڑھتا گیا، محبت بڑھتی گئی. انہوں نے ایک خط بھیجا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں.
تو اس عورت نے بلا لیا، وہ عورت بن سور کر بیٹھی ہے، گھر کے اندر یہ لوگ پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد اس عورت نے ان لوگوں کے سامنے شرائط رکھے، کہا کہ یا تو تم اسم اعظم بتا دو، یا تو تم شراب پیو، یا تو پھر اس کے بعد میرے شوہر کو قتل کرو۔ یہ شرائط انہوں نے ان ہاروت اور ماروت کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا اگر اسم اعظم بتائیں گے تو یہ اسم اعظم پڑھ کر کے یہ آسمان پر جاتے تھے، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں بتا سکتے ہیں، بہرحال قتل بھی نہیں کر سکتے ہیں، شوہر کو بہت بڑا جرم ہے۔ تو انہوں نے شراب پی لیا اور شراب کے نشے میں قتل بھی کیا، اسم اعظم بھی بتا دیا، سب گناہ کر لیے انہوں نے۔ تو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور سراسر مرفوع ہے، یہ غلط ہے میرے بھائیوں۔ اس تعلق سے ہاروت اور ماروت کون ہیں؟ اس تعلق سے 3 گروہ ہیں، 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، قرآن مقدس کے اندر جو یہ ملکین آیا ہے، ملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہتے ہیں کہ ملکین کے معنی 2 فرشتے۔ یہ ملکین سے مراد 2 آدمی ہیں، 2 آدمی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بابل کے اندر جادو دے کر بھیجا تھا، ان کے اوپر جادو نازل کیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے ہی تھے، اللہ نے بھیج کر ان لوگوں کو جادو سکھایا، ان پر جادو نازل کیا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ کوئی جادو اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کیا تھا، اور یہ تیسرا قول حق پر ہے، صحیح ہے میرے بھائی۔ بہرحال اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا رد کیا ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ کیا تھا ہم سن لیتے ہیں۔ ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام جو جناتوں کے اوپر جو ان کا کنٹرول تھا، وہ کنٹرول جادو کی وجہ سے کرتے تھے، جادو کے ذریعے۔ تو اللہ نے کہا وما کفر سلیمان کفر نہیں کر سکتا ہے، سلیمان کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ حالانکہ جادو کرنا کفر ہے، تو اللہ نے یہ کہا کہ سلیمان کفر نہیں کر سکتا ہے، سلیمان نے کفر نہیں کیا، حالانکہ وہ پیغمبر تھے، اور اللہ کا جو حکم ہوتا تھا وہ پیغمبر مانتے تھے، تو پیغمبر کہاں سے کفر کر سکتا ہے؟ اور رہی بات جادو کی، تو جناتوں پر حکومت تھی، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ تھا، ایک نشانی تھی جو حضرت سلیمان کو دیا گیا تھا، یہ جادو نہیں تھا میرے بھائی۔ پھر اس کے بعد دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے بابل میں 2 فرشتوں کو نازل کیا اور ان کے اوپر جادو نازل کیے، جو ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتا تو کہتے دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ یعنی 2 فرشتے جو یہ لوگ کہتے ہیں ہاروت و ماروت، تو لوگ جب جادو سیکھنے کے لیے آتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جادو سیکھ کر کے کافر نہ بنو، یہ لوگ کہتے تھے کہ جادو سیکھ کر کے کافر نہ بنو، لیکن جب وہ اصرار کرتے تھے، لوگ ضد کرتے تھے کہ ہمیں جادو سکھاؤ، تو یہ ان کو جادو سکھا دیتے تھے، اور جب وہ لوگ سیکھ لیتے تھے تو شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے۔ یہ عقیدہ ان لوگوں کا تھا۔ حالانکہ اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ جادو فی نفسی ہی اس کا اثر ہوتا تھا، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ جادو کا اثر فی نفسی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے، بھائی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو زہر آدمی کھاتا ہے، زہر کا اثر جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ بہت سارے لوگ زہر کھاتے بھی ہیں تو اثر نہیں ہوتا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں، لوگوں نے زہر کھایا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ کیا دھرا گیا تھا۔ اور یہ جو عقیدہ ہے یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور ہاروت و ماروت کا جو قصہ ہے یہ سراسر غلط ہے میرے بھائیوں، یہ سراسر غلط ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک بات اور بیان کر دینا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر کہ حضرت سلیمان نے شیاطین کو حکم دیا، شیاطین کو حکم دیا۔ اچھا یہ بتائیے جناتوں اور شیطانوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جنوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ کسی کو معلوم ہے؟ آگ سے پیدا کیا۔ اور شیطان کو کس چیز سے پیدا کیا؟
یہ بھی کوئی سوال کر سکتا ہے نا. آگ سے پیدا کیا. جنات اور شیطان میں فرق یہ ہے، یہ جان لیجئے، جنات اسے کہا جاتا ہے جو نیک ہوتا ہے، آگ سے پیدا کیا ہوا مخلوق ہے لیکن وہ نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے. اور شیطان وہ ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اسے شیطان کہا جاتا ہے. یہ جناتوں اور شیطانوں میں فرق ہے میرے بھائی. کہنے کا مطلب یہ ہے، اور میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو عقائد ہیں لوگوں کے دماغ میں بھرے پڑے ہیں، قرآن مقدس ان ساری چیزوں کا رد کرتا ہے، تردید کرتا ہے. ان ساری عقائد سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اور یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے مسند احمد کی روایت میں، اہل سنت والجماعت کے اندر یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. یہ لوگ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں سچا ہے یہ واقعہ، حالانکہ یہ غلط ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما. آمین. والسلام علیکم.